عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا محمد اعظم قادری صاحب انہوں نے استقبال اور جوش نعرے دے نال انہوں نے دل خوش تھی میں نے حتیٰ کچھ آ کے جواب دے انہیں نعرہ تکبیر حتیٰ کچھ آ کے جواب دے انہیں چشتی بن کے قادری بن کے غزالی زمان سرکار دے نوکر بن کے حضرت امام حسین دے دیوانے بن کے جواب دے انہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت الحمدللہ تعالی والصلاة والسلام علی نبیہ الاعلی وعلی آلہ واصحابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على الحسين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بختیاں لے لوگو ماشاءاللہ امام داریں گا مجمع حق بڑھتے جو ایمانداری نال درود شریف پڑھو زور دا سارے برا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اور جڑے خوش نصیب دے سینے اچ مدینے اللہ رہندے و زور دا پڑھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک وازواجک وذریاتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ ہاتھ بدلے اپنا گھر دا گھر ویران کی تستے کو ویچانے سے جائیں کو سمجھئے وہ قبر چپاک حسین دا شکریہ ادا کرے سے چار لینا سنسو میں چہرے ڈہدہ بیٹھا قبلہ سین دلے چرہانا لجان دے جو کہیں دے دلے کیا ہے تو میرا وقت یکا ہی نے چہرے دے نال وجہ واسطہ رہویں دے دل دی نمی بوجھ سکتا تو چہرے پڑھن دا میں تکڑا بزرگ فرمیندن یہ حجرت چہرہ اے دل دا پرائیویٹ سیکٹری ہے اے جا ٹھردی پئی ہوئے تو ہین جا کنو پتہ لگ دے بیٹھا ہاتھ بدلے اپنا گھر دا گھر مطالبہ صرف اتنا ہے نا جو ہاتھ میرے حوالے کر میں نے سر دے سکتا ہاتھ کا نہ دے سکتا وہ ایتھا ہاتھ دے من سوکھ ہے تے سر دے من اوکھ ہے کربلا دا میدان گواہ ہے جتھا سیدہ زہرہ دا بچہ کے سر دے من سوکھ ہے ہاتھ دے من اوکھ ہے صحیح کیوں فرمانے وہ ہاتھ تھے جن کو میرا پاک محمد چمیں دے رہے کیا ہی بات وہ ہاتھ تھے جن کو سیدہ زہرہ چمیں وہ ہاتھ تھے فرمانے ای ہاتھ دے وچ صرف میرا مقدر نہیں اے جرے لکی رہنا میرے نانے مصطفیٰ دی ساری امت دا مقدر میری موٹے چھے انہیں کو بے غیرت دے حوالے کرتے کرنا انہیں کو بیچنا نہیں تو بلا اے میرے اپنے چار لینن سے یاد کتی وزیرہ سو تک کبھارے چی سبحان اللہ دے ہاتھ بدلے اپنا گھر دا گھر ویران کی تستے کو ویچانس تے جڑا ماں کو ماں نہ آگ سگیا قربان کی تستے کو ویچانس پٹھ اکبر اعظم موت دے منہ حیران کی تستے کو ویچانس
وہ تیری ہے تقدیر شبیر دے ہاتھ احسان کی تصدیق میں لائے کہ صد عزت و احترام عزت دے مالک شام دے مالک اسٹیج دی زینت بزرگان دین سونا بولنا لے سونے پڑھنا لے جڑے میری سرپرستی فرمیندے بیٹھن علماء کرام اور اسادے بانی محفل جڑے میرے پاک حسین دی آل اولاد ہیں آج 400 سے ہونے دے قدمیں بہ کریں تے سید زادے کو سید زادے دے سامنے کائنات دے سردار کو خراج عقیدت پیش کرنی ہے حضرت سید فہیم شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی اور انہیں دے جتنا باہم بیلین جتنا سٹیج دی زینتن جند جیوو تے جڑا جتھا بیٹھے جیویں آپا ایک بے کو دے دے بیٹھوں آپا کو مدینے اللہ دے دا بیٹھے لکھا مبارکان میں جیوو ہو میرے پاک حسین دی محفل رب دی قسم سچا دا بیٹھا بخاری کنو لات مشکات تک گواہن کہ میں کوئی میں چھوار نہ سمجھے جو سی ایسا چینے لیتے کہنے پڑے صدقہ سیدہ زہرہ دی چادر تھا جائیں کو آسان مسلک دے ہوتے نہ ہوں جتنا اعتراض ہوئے اٹھی کھڑے تو سوال کرے اٹھی کھڑے تے سوال کرے تے تسلہ کرے تے جے اگر ایمان تھی میں تازہ تے گال ہوئے پکی تے لگے دل کونگلہ گنگے موڑیاں ہوئے دے نہیں دیکھنا آج ایمیں اللہ جو آسے پاسے علی کو پتہ لگے سوچن علی جماعت کہنی منانا لے کٹھے تھے منانا لے میرے پاک امام دے نبی دے نوکرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرے پاک حسین دے جلسے چینہ دی محفل بیا کوئی آوے نہ آوے اندر نانا ضرور اندر آنے سبحان اللہ اندر ذکر دے وچ اندر نانا ضرور اندر آنے تاجدار مدینہ دا نوکرہ جیولے ایمان تازہ تھی بھی جیولے ہاں ٹھری والا سمجھ ونی کلہا کان میں بیٹھا وارسی ہے بیٹھا وارسی ہے بیٹھن اے سارے دا مقام و مرتبہ میرے دل لے چاہے میں سی قبلہ میری مجبوری سمجھ سو جو میں جان دا کن میں نمہ آیا بیٹھا توارے سامنے جند جیوو لکھ تھی وہ کئی بندہ نٹن دے تماشے تے وڈیرہ بڑیا بیٹھا ہوں دے کئی فوٹ بال دے میچ چھ وڈیرے بڑھدن اسارے پاسے بھی ہی سکولے چی شاید تھی دے اسن میچ ہونا لائے نا ہون تے شاید تو پابندیاں لگیا پہنے تو ساری رات کاٹن دے کپڑیاں لے بیٹھے راندن صرف سپی کرے چاہ دن کھڑے یہ فلان کی سرپرستی میں میچ ہو رہا ہے ساری رات جاگ دے بیٹھا تو 10,000 روپیہ سویرے دیتے ویندے ثواب تھی نا اسے زور دا بولو ثواب تھی نا اسے جاگے جو بیٹھا ولائی ثواب کینسی وہ 20,000 دیتے گئے ولائی ثواب کینسی ہون یاد رکھی کہ فوٹ بال دے میچ چھ وڈیرہ بڑھ باندے کہ اٹھیں دے میلے تے وڈیرہ بڑھ باندے دوہیں ہتھے نال سلام کیتا کرو ہوں کو جرا پاک حسین دی محفل چھ وڈیرہ بڑھا جرا میرے پاک حسین دی محفل وڈیرہ بڑھے ہوں دا کوئی مقابلہ کر سکتے جند جیوو ہون تقریر شروع کر لے سارے تے سارے آسے پاسے علی تیار بے لاجپال کریم نے نوکرو میں میرا موضوع میرے بھائی صاحب ہونی قبلہ سے اسٹیج دی زینت انکارنے چاہکے نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے تے پاک حسین دی شان بیان کرنی آج وڈا عظیم جہاد ہے تے آیت میں پڑھئے میرا رب فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے کہ میرے پاک محمد دی حویلی علیہ اللہ دا ارادہ ہے جو ہر پلیدی کو تو ہم کو پلے رکھے اے آیت دا ترجمہ رب فرمایا جو میرا ارادہ ہے جو ہر پلیدی کو تو ہم کو پلے رکھے اللہ دا ارادہ ہے جو ہر پلیدی کو ان گھرانے کو پلے رکھے توجہ ہے تو ہری جیوو جیرے علم دے موتی چونانا جو رب فرمائے میرا ارادہ ہے جو میں پلیدی کو این گھرانے کو پرے رکھنا ہے ہون تو ساری زندگی سوچ ودا جو کیری پلیدی ہے جیرے ہی گھرانے کو پرے رکھی ہے میرے رب میں کو پوچھ سے تو میں 100 دی ہکا دسے سا رب فرمائے وہ ڈٹھا کر جرا ہی گھرانے کو پرے سمجھ گیا کر پلید ہے سمجھ بنتے کو کیا دسا جو کیری شے پلید ہے کیری شے پاکے ڈٹھا بھالے کر جرا پرے پلید ہے جب
پاک ہویا تا نال نہ ہویا جے پاک ہویا تا نال نہ ہویا تاجدار مدینہ دے نوکرو میرا رب فرمائے میں ہر پلیدی کو ہی گھر کو پرے رکھنا ہے وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا تے ایویں پاک کرے سن ایویں پاک کراندہ حق یہ کو اچھا بولو تا ایک بھی قرآن دی آیتی تو حق سنا ہاں تیرے قرآن شریف دے ہیرے موتی چڑھانا جو میرے سونے جند جیو اللہ تعالیٰ تو آجا زبانہ سلامت رکھے جانا سلامت رکھے گرمی دا بہانہ نہ بڑے جو ہے جدہ کربلائے چاپنے واروں تھی آگا ڈھی گرمی تمبو کہنا ہم پکھے کہنا ہم کلینا کہنا ہم وہ اسارے واروں تھے تا اسارے ہی حق بڑھتے جو اسامنے واروں تاجدار مدینہ میں نوکرو رب فرمائے میں ان گھرانے کو پاک کرنا ایویں جیویں پاک کرنا حق بڑھتے ایک گھارے اللہ دا ایک گھارے میرے پاک محمد دا زوردہ کو صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا رب دا گھارے انہیں نائم بیت اللہ ہوں کوئی پاک کرائیس تے حال حوال لیتیس آکس و آہدنا الى ابراہیم و اسماعیل انتہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اکہ میں دو نبیین دی ڈیوٹی لاتی ہم ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کو آکہ میرا گھر پاک کرو للطائفین طواف کرنا لے واسطے والعاکفین تے اعتکاف کرن والے واسطے والرکع السجود تے رکوع کرانا لے واسطے تے سجدہ کرانا لے واسطے خان بیلے دے سونے لوگو جدہ اپنا گھر پاک کروائے سدو نبیین دی ڈیوٹی لاتی ہے جدہ پاک حسین دے نانے دے گھرانے دی باری ہے یہ اکھے بے دی ڈیوٹی میں نہیں لندہ میں آپ پاک کرے سا گھرانے کو میں آپ پاک کرے سا سدے جانے لوگوں نے چاس کی تھی اسے پاک کرے اور پاک جو کتا اسے کو چاس کی تھی اسے سے لجپال کریم دے نوکرو ان گھرانے کو پاک کرنا میرا اللہ جہاں جلسے تے آیا بیٹھی ان نائیں جنت دا سردار میرا پاک حسین اے معمولی گھرانے دا مالک کریم دا نانا نبیین دا سردار ہے نبیین دا سردار ہے ان دا بابا ولیین دا سردار ہے ان دی ماتوت اے جی لاڈلی ہی قبلہ دو رکاتا نے پڑھے آنا سہی اجا سجدے ودے ہونے آنے ستے پرا پھوٹوے دی ولا کڑہیں بالیں دے نوے کپڑے نہ منگے انہیں ستو آئے کڑہیں اینا ہے کیونکہ میرے بالیں دے سواریاں ہوئے انتے انہیں دا گھر ہوئے وحدہ لا شریف دی قسم ایویں شان علیہ ہاتھ چاہتے دو گال ہی کرن دی پہلی گال کرے ہاں کیا میرا کریم اللہ کڑہیں رات کو ودھا کی دو رکاتا تے سوک نال پڑھائے نہیں تے دو رکاتا تے سکون نال پڑھائے نہیں تے کر سکونی آوان پمدے تے پرہ پھوٹ ویندی ہے وڈا ویلا تھی ویندے تے دو جھی گال کرن دی ہے یاد یہی کائنات دا مالکا اگر میری نماز قبول ہوئے تو میرے بابے دی امت بخش دے میرے بابے دی امت تے رب کو اے جھی پیاری ہوئے قبلہ سجدے دے وچ کہیں ملے نندرہ ہونے تھکاوٹ کنو نندرہ ہونے عرش کمبے تے آواز قدرت آوے جبریل جی مالک اللہ تعالیٰ فرمائے میرے نبی دی بچڑی ساری رات عبادت کھڑی رہ گئی ہے ہون نیند رہی ہے تو سیدرہ چھوڑوانے ہندے بالیں کو تا جھوٹا دے جے اگر ہوئے کوڑ تو ہم میرے مالک بیٹھے ہوئے میرے سردار ہوئے میں کوڑا کرو نتا اسمان دکتا وال لاجپال کریم نے نوکرو اللہ تعالیٰ فرمائے وانی ہندے بالیں کو جھوٹا دے بولا اے تو ہر عالم کو سنیا اسی جو جھوٹا آنے رہا بولا جے ہنیں لاجپالیں جو کچھ جاگ پویا تو بولا سیرے آکھا سیرے آکھیا جو مطا ہندی اماں کو جاگ تھی بنے اے سکون کی تھی پہ رہن تے میں سی تو ہری دعا دا صدقہ والا کو دیندہ رہ گیا میں آدھ کہ میں لوری جیری ہوں گی ہوں دے تک کوئی لفظ ہوں ایک جی لوری ہے جانے لفظ ہی نہ ہوں تا لفظ ہو سنتا صحیح جبریل پڑھتا کیا بولا ایک گھرانے والے کہیں کو خالی کرنی بولے میں جاگتا رہ گیا وہ لفظ میں کو لفظ وہ لفظ لدھیں
آجا زور دا کھیسو تا شاید تو اب کتاب بھی نسی ونیانی تا کون لو ودے تو نواب ہے کیا محنت ساری ہوئے تو آپ کو نسی ونیان تو تو جمعہ تو آنکھوں فقیر دی محنت ہے اے جی میں مفت تو آنی محنت مجان دا جی تو اکرم سارے بولو زور دا سبحان اللہ راجبال کریم نے نوکرو جبریل علیہ السلام آ کر ہندے دیندہ جھوٹا حضرت پاک حسن دے پاک حسین جو کہیں دی آنکھ کھول ونی ہنولا کھلا سیرہا تے سیرہا کیا دہا کاش کہ میری اوہا سر ہو گیا تے میں سر نہ لاکھاں تے تیرا ایمان تازہ تھی گیا سر تک اینی دل تا پاک حسین کو لیتی سر جو کہنی بے گرے تکن سے کئی حال کتارے تکن حیسے پہ سیالے جو حیسے دل تا دے جو ہوں دے سیرے اکی ہون چینچی سر رہے تو ہارے سہارے تے آدھا پیا جبریل علیہ السلام جاملے دیکھے آنا جو کوئی جاگے بولا پردہ آدھا اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مِلَّ بَنْ آکھے اللہ سے جنت جیک خالص کھیر دی نہر چلے اے پڑے تجسو سے پاڑوے اللہ تعالیٰ جنت دے جیک خالص کھیر دی نہر چلئیے اتھو نہ کوئی چک سکتے نہ گھوٹ بھر سکتے نہ اتھو کوئی بھی آپ پی سکتے بولے لاجپال پوچھے نہ ہاں سی بولے نہر پڑاوان دی کیا ضرورت ہے جاملے اتھو کوئی نہیں پی سکتا بولا جبریل آکھیا وہ 4 جنے واسطے 4 بندے واسطے بھی نہے واسطے کہنی بولا سی ایک کھید لگتے پوچھے نہ ہاں سی وہ 4 جنے کہہ رہے میں سوڑن کر دو جبریل علیہ السلام آکھیا اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مِّن لَبَنْ اللہ تعالیٰ خالص کھیر دی نہر چلئیے جنت کہیں واسطے ہے آدھال علی و زہرہ و حسین و حسن علی المرتضی سیدہ زہرہ حسن مجتبات حسین بادشاہ یہ 4 دینے واسطے بولا اسی لاجپال کھلنا بولا جبریل چوپ تھوڑا کر بانا یہ تا ڈیوٹی ہے شیر ہے آکھاں بولا پڑھیا آدھا فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُحِبًّا لَهُمْ فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُحِبًّا لَهُمْ آدھا ہاتھ جیر ہے ہی نے 4 جنے نال محبت رکھے سے جیرہ ہی نے 4 نال محبت رکھے سے زور دا بولے سو تو آپ کو اگلی گال سنے سے تو آدھا ایمان تازہ تھی سے آج پتہ لگ سے جو آل محمد دے دردہ کتا یہاں کوئی تقریر کرن واسطے لاجپال کریم دے نوکرو جبریل آدھا فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُحِبًّا لَهُمْ جیرہ ہی نے 4 بندے نال محبت رکھے سے يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ فِتَنْ وہ بغیر حساب دے جنت لے سے بغیر حساب دے جنت لے سے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جلسو جنت ہے جلسو ہیوے شوق ہیوے سارے اندھا یہ سمجھو اپنا سردار جو حسین ہے کیوں نہ جلسو اپنا سردار جو حسین ہے سردار کلے بندے کی پیر سی تھوڑا تھا سردار تا ہوندہ ہی ہو جاندی رعایا ہوئے تے ساری کائنات رعایا میرے پاک حسین دی تے یاد رکھی میاں یزید بے غیرت کو 3 سالے واسطے سرداری ملی ہے اگر یزید دی سرداری دے وچ میرے پاک حسین کو عراق وچ رہن دی اجازت کہنی تے یزید بے غیرت کو جنت رہن دی اجازت کہنی تو اتھا سرداری جو میرے پاک حسین دیئے اگر یزید دی سرداری میرا پاک حسین نہیں رہ سکتا تو حسین دی سرداری یزید نہیں رہ سکتا جنت اچنا کوئی یزیدی راسے نہ یزید راسے اتھن جیرہ اسے انہا سردار حسین سردار حسین اسے تے ساری اندھا سردار ہے نا سیری نہیں لولنی زبان نال بولو پتہ لگے جو عاشق پہ اچھا سے قبلہ آپ پتہ تھی کہ اسے ریایات سردار ہے تو انہیں فرق ہونے دھرتی اسمان دا سارے برابر نہیں ہونے آپ جدہ جلسوں ہوں جہرے جنت دا پانی نصیب تھی سے جدہ جلسوں نہ ہوں جہرے ٹکر نصیب تھی سے اے انگور کیلے سیب ہوں جہرے کھوسوں جدہ جلسوں بلکہ حد مقیہ بجرہ جلسوں ایک کپڑا لیٹی ہوں جہرے نصیب تھی سے جنہوں آپ ایسے صرف جنتی تے جرہ سردار آنا وہ آجاں جلسے تے آیا لے ہون عام تے سردار دے وچ کتنا فرق ہوندے عید علی راتے
دوہیں لخت جگر نور نظر پاک حسن تے پاک حسین این اماں دی جھولی دے وچ آ بیٹھے انہیں کو میری سین ٹردہ ہویا دیکھے تے ام محرم راز ہی نہ بچے دی ام مزاج شناس ہی نہ بچے دی ٹردہ دی ٹھیس دوہیں کو تے سمجھ گئے جھولیے چاہ بیٹھن ادب نال بیٹھن شیر جھکا کتی بیٹھن ابتدا کوئی نہیں پیا کرنا گال کرن دی تے میں صدقے تھی وہاں میں اپنے دھیری قربان کرائیں پاک سین دے پیریں تو میری سین ڈیٹھے دوہیں دے منہ چمتے آکھیس میں سمجھ گئی آج میرے بچے کوئی کم آئیو آج جیری تواری ٹو رہی میں کو پتہ پیا لگتا ہے جو کوئی کم آئیو کیا کم ہے میرے بچے میں کو ڈسو والا سونی زبان نالین دے بچے بولیں ہاں ماں تینا آکھا جو توارا نانا نبی اندر سردار ہے میری پاک سین سونیا زبانہ چمین فرمینے غلط تھوڑا کہ ہم واقعی تو ہے نانا نبی اندہ سردار ہے والا پوچھنے ہاں ماں اسادہ بابا ولی اندہ سردار ہے میری سین آکھے سچے تو ہے بابا کائنات دے ولی اندہ سردار ہے والا پوچھنے ہاں ماں تو فرمینے میں جہان دے ساری عورتیں دی سردار ہوں میں جنت دے عورتیں دی سردار ہوں والا پوچھنے ہاں ماں اساں میری سین موچ میں فرمینے جند جی وہ سردار آپ پہ کہنے سے بڑی اون سرداری لیتی ہے تو میرا پاک نبی اعلان کرتے گئے کوڑا میرا نبی نہیں ہوں دی زبان دے وچو قرآن نکتے فرمینے تو سارے جنتی اندے سردار ہو جنتی جوانن دے سردار ہو سنے جو جند جی وہ جب لے گال دا پتہ لگے نے نا ہون اماں دی چادر پکڑی بیٹھیں تے دوہیں دے اکھین دے وچو ہنجو آگے نا کہنے ہاں ماں تو تا دی سردار وے ایویں کپڑے ہوندن سردار ہوندے جی میں ایسا کو پوئی رہنی لجپال کریم نے نوکرو ٹاکیا لگیا ہویا ہوئن ولا ٹاکیا کیا نال ٹکیا ہویا ہوئن دھاگے نال نا مدینہ دے کھجے دے بھوترے دے ٹاکے لگے ہوئے ہوئن میں کتابیں دے پڑھے میں ایک جہارے میرا پاک حسن تے پاک حسین سے ستے پن مسلے تھے نے کو نند رہی ڈوپا رہندہ ٹائم ایک مئی ہے یہ بیوہ ڈوبالے کو کھنتے یتیم بچے کو جنہیں دی عمر ہے جنت دے سرداریں دے برابر گلو ننگے میری پاک سین پوچھے مئی کنوں بالیں دے کپڑے کہنے کتنی اکھے جیونی پتر جیونی گھر اللہ جیوی میرا گھر اللہ مار گئے منحوس سمجھتے لوگ نہیں آوانے دے یتیمیں کو کون کپڑے گھننے وے میری پاک سین اپنے نندر علی بالیں دے کپڑے لہا گئے نندر علی بالیں دے کپڑے لہاتے یتیمیں کو پوائے فرمائنے میرے باپے دی امت تو ہاں خوش رہو اساں گزارہ کر گئے اساری خیر تاجدار مدینہ دے نوکرو میرا پاک امام پاک حسن تے پاک حسین رو پہ ناکے نے کپڑے دیٹھے نہیں آدھیں سردارو ایویں سرداریں دے کپڑے ہون گال کتی نے آکھنے اماں کال ایسا کو نویں کپڑے نہ ملے تا ایسا عید پڑھن کے نویسو تاجدار مدینہ دے نوکرو حجت کر بیٹھن جنت دے سردار تے میری پاک سین دی شان تو صدقے تھی وہاں دوہیں کو ہاں اللہ آتے کریں دے آکھیز میرے بچے جند جی وہ ماں صدقے تھی وے تو ہاں مونجھے تھے ودو تو ہاں کٹا سین دی گال بھول گئی ہے تو ہاں دے کپڑے تمن درزی کو دیتی بھی کھڑیاں میرے بچے نے کپڑے سیتے پہ حسین سویرے چاہتے اسے درزی میں اپنے پتریں کو گھوٹ بڑے سا میں دھوے سا اپنے ہتھے نال ایک ظلفیں کو تیل لوے سا کنگی دیوے سا پتریں کو ایجے سونے کپڑے پوے سا جاوے نانے محمد دے مونڈھیں تے چاڑتے وے سو جے رب دے فرشتے درود نہ بھیجے نہ مہینہ سڑے تو حقو کہا کہ جو تو ہدے کپڑے کہنے اچھا سی سچی ماں ہے نہ تے اعتبار اتنا نے جو سے کھیل پن ایک بیٹے دیکھتے آکھنے ایویں ارمانی تھے ودیا سے کپڑے تا اپنے سیتے پن بولا اماں دی جھولی ہے جنندر آگئی تو میری پاک سین قرآن جو لوڑے انٹیتے نا اپنے پتریں کو جائے لے دوہیں ستے نا میری سین انہیں کچھ ماتے نماز دا وضو کیتے مسلح وچھیس تے کائنات دی ملکہ شانے علی ہاتھ بلند کیتن تے دور رکھاتا پڑھ کر ہی تے آکھس کائنات دا مالکہ کائنات دے خالقہ میرے بالن دے لاج سنیا نہیں اے سمیع و بصیر اللہ اے علیم خبیر اللہ اے علام الغیوب اللہ سنی میرے بالن دے لاج سنیا نہیں آکھے نے نویں کپڑے نہ ملے تا صحیح تے کہنا ویسوں میری پاک سین آکھے ہون میرا ہی حق بڑھدا جو اطلاع تے کڈے دے وہاں اے سچی ماں دے سچے پوترن جی میں آدھن ہوئے کرندن
کل عید تے نام نہیں والا میرے ہوتے حضور نہ دے کل عید تے نام نہیں والا میرے ہوتے حضور نہ دے قسم وحدہ لا شریک دی اجا ہاتھی تھئی ہن اجا شانے والے ہاتھ چہرے تک نہیں پجے اجا دعا دے لفظ پورے نہیں تھے کہ آواز قدرت یہ جبریل علیہ السلام عرض کی ہے میرا مولا میں حاضر ہوں آواز قدرت یہ ویڑے والے تو میری ہر گال منندن میں ہی دی ایک ہی نہ منو اے تو میری منندن میں ہی دی نہ منو عرض کی اس میرا سونا اللہ تو من اکھے والا ای منندوں جو تہجد گزار ماں دے پترن سویرے ماں تہجد واسطے اٹھے اے ہی اٹھن دے آکھے نا ماں سارے کپڑے دکھاؤ نبی دی دھی مونجی تھی سے میں کنوں برداشت نہیں تھی نا اے دعائی نہ مکے تے راتی نہ مکے پر رہی نہ پھٹے تے تہجد دا ٹائمی نہ تھی وے تو ہونوان بس جنت دے وچ ڈو سوٹ جاؤ اجان دعا مکے نہ تے دروازے تے دستک روی پاک بی بی سمجھ سے ادھرات کو کئی پننا آیا ودے جب نے پوچھے نا جو ایجلے کو دروازے تے آوانا لا کون نہیں والا پھوتا نہ ماری جو میں نوری اندہ سردار ہوں فرشتے اندہ رسول ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے جب نے اندرو پوچھے نا جو کون نہیں صدی گال کریاں کی پاک بی بی حسن حسین دا درزیاں کپڑے پوڑا سویرے عیدے دا تیرے بچے دے کپڑے دے وان واسطے آیا وداؤں مدینے آلے دے نوکرو پتہ لگے درزی آیا کھڑے کپڑے چاہتے تے ہی درد پانا تھا پتہ نہ لگیا اسے جو کیرا درزی نکرانی دے ذریعے کپڑے منگوائے نے میری پاک سین سویرے اپنے بچے کو گھوٹ بڑھایا جنتی لباس پاک رہی تے عید پڑھن گے آپ کو اتنا مسئلہ سمجھ آ گیا جنتی صرف جنتی ہو ہوندے جدہ جنت چوے سے ہوں جہاں کپڑے نصیب تھیسنس جرہ سردار ہاں رہندہ دھرتی تے ہاں جاملے ضرورت پویسا اپنے کپڑے چوا گندہ اپنے کپڑے منگوا گندہ ہاں ڈھری وے ایمان تازہ تھے وے اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہندہ پیو شانے آلاؤ ہندی ماں شانے آلی ہندہ نانا شانے آلا لجپال کریم دے نوکروں میں تکھے تکھے عقیدہ دی اصلاحی کراویندہ تے تو آپ کو تقریری سوڑائی ونیا عقیدہ جیندہ ہوں یا نہ ہوں آخری تقریر تو میری ہاں تے لکھی ودا رہی کہ امت علی جی ہڑے جاوے میں بدھا کھڑا ہوا ہوں لے تو میرے والے تو وہیں تھی اور جنت دے سرداریں کو آکسوں چاہے ایک بے دی پارا تریسوں میں تو ہاں کو ڈہ بیٹھا تو ہاں میں کو ڈہ بیٹھے ہوئے میں آکھے ساں حسن حسین دا نانا سیاں سارے ٹھر دے بیٹھے تو وہیں آکھے جو سنچے جہاں کو جھا مجھا راجتے تیرے بچے دی تعریف کی تیاس مدینے آلے دے نوکرو والا جب نے رب کو راضی کرنا ہوئے گال تائیویں کریں دیا سڑا ولی ہے جن دعا منگن سکاٹ ویتے کی دیئے سے اکے حسن حسین دی ماں خرائط کٹیے اے ہوندے صدقے اللہ خرائط سٹیے جو آساری ماں دے پیریں دے ویچی جناتے مدینے آلے دے نوکرو مائی شانے آلی نانی شانے آلا ایک گال کائنات دے وڈے امیر دی تو آکو سناتے والا شہادت تو آکو سنوینا مدینے آلے دے نوکرو کافر بندہ ودے گولن آکھن علی نال لڑواؤں علی نال لڑواؤں گولن دے ایک وڈا سور ماں گولن طاقتور گولن حال حوال بیٹھے رہنے نا کہتے کو لڑواؤں چاندوں جوان پھوتے لہا کہ 100 بندے نال 200 نال چوکھے نال لڑے سو آکھے نے ایک نال لڑ دکھا ایک نال لڑ دکھا اچھا علی دا ذکر ہے اندھے ویچ خوشی نہ ہی آوے تو ولائی خوش تھی انہا پم دے اے مجبوری ہے بسم اللہ عزت دار لوگ عزت علی محفل تشریف کی دی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے آمن قبول و مقبول بسم اللہ مبین سے اسا جماعت اہل سنت خان بیلہ دی طرفوں سارے پیر سید مبین عالم سے کو خوش آمدید دکھنو صحیح خوش آمدید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ
حضرت پیر سید مبین عالم سنگھ تشریف گھنن اپنے ڈاڈے بابے دی محفل اللہ تعالی حضور دا صدقہ انہیں کو خضری عمر عطا فرماوے ایہو جیاں سارے لیڈر ہوئن جنہیں کو پاک حسین دا ذکر چنگا لگے جنہیں کو حضور دا ذکر بھاویں ایسا کوئی ایہو جیاں سردار چاہی دے لجپال کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوکرو ایہو جیاں لیڈر ہوئن جنہیں مفکر اور عاشق رسول مصور پاکستان علامہ محمد اقبال پوٹھے وال ولاتے مچھیں کتا دیتے بھاویں برطانیہ چڑی ہے نا انگریزیں دے سینے تے بہتے آدھا کی محمد سے وفات جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں میں ہوں دے مچھیں تو کئی ڈاڑھیں آلے قربان ہاں سنجھے اگر حضور دی شان دا پتہ کنی بولا وہ ڈاڑھی شان علی کنی شان علی ڈاڑھی وہ ہے جہاں کو پاک محمد دی شان دا پتہ ہوئے لجپال کریم نے نوکرو یاد رکھو میں عرض پیا کرنم بندہ ودے گلنم جو علی نہ لڑاونا گولی نے وان ہیک کو اکیس چوکھے نہ لڑے سو کہ ہیک نہ لڑ دکھاؤ کہ نہ کیا اس اکے نہ اس علی المرتضی ہون پوچھ دا بیٹھے اکے لڑدا کی میں ہیں تیر نہ لڑ دے نیزے نہ لڑ دے تلوار نہ لڑ دے گھوڑے تے چڑھتے لڑ دے پیدل ٹورتے لڑ دے دسو تا صحیح کی میں لڑ دے ایک جوان بولیا کہ میں ہوں کو لڑدا ریٹھے میدان احد لڑ دے حضور تے پار ہی ودا دے نہا سارے بندے مرے نہا لڑ دے ہوں دی تلوار ترٹی ہے تے میں دیہدہ کھڑا ہم میں سکھ دا ساکھ دوں جو چلو بچ گئے سے تلوار ترٹ گئی اس آکے پیاو پہلوان صاحب نہ ہوں دی تلوار ترٹنے دیر لگی ہی نہ عرش کنو نوی لہاڑ آواز ہی شاہ مردوں شیر یزدوں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آکے اس میرا ہاں ماندہ نہ کرو میں کو ایک دفعہ دکھاؤ جو ہے کہ جاؤ اے حضرت علی دے مقابلے جلدی تو حق دسی ونیا قبلہ اوئی سورما اے اللہ دا شیر اوئی طاقتور دوہیں فرق ہا او دین مٹا منایا کھڑا حسین دا بابا بچا منایا اے بچا منایا کھڑا ہون لڑائی شروع تھئیے او تلوار مارے علی ڈھالتے روکن علی سے تلوار مارن او ڈھالتے روکے جیولے گتھا تھن تے لڑائی عروج تے پہنچی ہے میں لڑ دیں اون دشمن تلوار ماری علی المرتضی جو ڈھال اگو کی دینا ان دی تلوار تروٹتے پرے ون پئی تلوار دے ٹوٹے تھے باقی ہتھی ہاتھے چاہی کھڑا ہوئے تلوار دا دستہ تے قبضہ ہاتھے چھوئے باقی تلوار نہ ہوئے علی المرتضی میں کھریاں ہوتے چاہتے ہیں سیر پھاڑان واسطے ان کو ماران واسطے تلوار سیر برابر ہے اس تے ہاتھ بدھنے سے اکھے یا علی جوانے دا شیوانی جو ہاتھو خالی کو مار گھتی جے میرے ہاتھے چھے ہے کچھ کنا تینکنے تلوار ہے تو تا منٹ لے سندے میں کو مار گھتے سندے لوگوں کو پتہ کیا لگ سے جو ہینا کون ہاتے ڈاڑھا کون ہا اکھے جے دکھاوان چاہنی لوگوں کو اپن روحیں چو طاقتور کے رہتا ہے ایک تلوار میں کوئی دے اون ہاتھ تھا گیتے کیتے تے حسن حسین دا بابا اپنے ہاتھ تھالی تلوار دے رہی اپنے ہاتھ تھالی تلوار دیتی ہے فرمائنے ایک گھن قابو کر ان تلوار دوہیں ہتھے نال پکڑی کھڑے جسم تے لرزہ تاری ہے سیر کنو لاتے پیریں تاکو موت دا خوف ہے ڈک دا کم دا کھڑے تے آکے سی آلی پہلے میں کو مار سکتا ہوئے موقع ہوئی ہون میں کنے تلوارے بچے سانتے کو مائیں کنا باقی آخری موقعی زندگی دا تھوڑے میں کوئی اتنا ڈس اپنے نال آپ اتنا ظلم کریں دے اپنے ہاتھ دا ہتھیار اپنے ہاتھ دی تلوار میدان جنگ دے وچی کوئی دشمن کو دیں دے کیوں کتی لجپال کریم دے نوکرو علی المرتضی دے اکھیں چو ہنجو آ گیا فرمانے یار نہ پوچھ اساری عادت گھر ہوں یا میدان جنگ کوئی پننا ہاتھ ودھاوے تا خالی نہیں گیا سارے دروازے توں تین سوال کیتے تے میں تے خالی کی میں بھیجا تین سوال کیتے میں تے کڈیری تے جے رہا کچھ میں کرن چاہنا ہم میں کر چکا جے رہا کچھ تین کرنے تو کر مدینے والے دنوں کرو تو پڑھے آؤ تیرا ایمان تازہ تھی ویا جری پنتالی تے ہے نا گردن پھوتیا کھڑا تے آکرے کھڑا
وہ گردن تلے تھیس گال سنتے اکھی تلے تھنس بولا گوڑین دے بھر ڈھٹھے بولا مون رکھیس علی دے قدمین دے وچ آکے پیا یا علی تے کو مارن بہادری نہیں اگر تے کو ماریم تا سارے آکے سن تو بے غیرتیں بہادری کہن بہادر کہنوی بے غیرتیں وہ محسن کو شئیں اپنے محسن کو ماری روے پیا ڈھونڈکارے دے وے آکے میں بے غیرت نہیں سڑی جان چاہندا کلمہ پڑھا میں حسن حسین دا نوکر کھا میں تیرے بچے دی نوکری کرن رسا تاجدار مدینہ دے نوکرو ڈاڑھے خوش بس دے پہن سید وڈے شانے دے مالک مدینہ دے مالک پاک دے وارث حضور دی پاک دے وارث مدینہ دے متولی حضور دے روزے دے مجاور متولی اے جی مسیح تے نماز پڑھ دیاں ایک نماز دا ثواب 50,000 نماز 50,000 نماز دا ثواب بیٹھے نہیں رہی وڈا پیر ہے میرا پاک حسین میرے پاک نبی دا سکا ڈوترو ہون سارے پیری سنن علمائی سنن وہ بیٹھے رہنا آکھنا میں کیا ضرورت ہے ونجان دی میرے ہاتھ چمانا لے تھوڑن میرے پیر چمانا لے تھوڑن نماز روزہ کرنا ہے نا ہوتا تھیندہ پہ تسبیح پھیرنی ہے تو ہوتا پھر دی پئی ہے میں کو کیا ضرورت ہے دھوپ پہ ونجان دی میں کو کیا ضرورت ہے دین بچاون دی اے اہل سنت دے غیرت مند لوگو میرے پاک امام کنے خط ہے سینکڑیں دی تعداد تے بوریاں بھرید تے خط جاؤں لکھیا ہویا کیا ہاں اے ابن رسول اللہ اے یا ابن رسول اللہ اسد بے غیرت سر برابر گئے جنہیں کو دھیری بھیڑی دی تمیز کہنی آدھے زال تے ماں برابر ہے بھیڑ تے زال برابر ہے دھی تے زال برابر ہے جن کو اے تمیز کہنی اسا رول گی ہوں اسد سردار بڑھ گئے بے غیرت جن کو اپنے دھیری بھیڑی دا پتہ کہنی سارے بھیڑی دھیری دی کیا رکھنی رکھے سے تو ہاں آؤ اگر نوے ہم دے کل قیامتوں سے اللہ عدل کرے سے تو ہڈا نانا موجود ہو سے تے اساں اٹھیتے ہیں کیسے سنا ڈاڑھا سجا سے منتا کتے ہن سے نا یہ تو ہڈا نواسا 39 گھر کو جندرہ لگے میرے پاک حسین دے گھر کو مدینہ دی سرداری چھوڑ کر ہی تے آکے فکر نہ کرو میں آیا سمجھو میں امدہ پیا میرے نانے دی امت میں آئیوں میں تو حقو ایجھا بچاون واسطے ہو سا میں اپنے دھیری گھنتے ہو سا میں اپنے بھیڑی گھنتے ہو سا اپنے گھر لیاں گھنتے ہو سا آتے دسے سمجھ زال دا درجہ اپنا دھی دا درجہ اپنا بھیڑ دا درجہ اپنا جے اگر ایویں نہ منے سے میں نیزے تے چارتے قرآن سناتے دسے سنجو سچا تے کوڑا کونے مدینے آلے دے نوکرو فرمانے صرف اتنا انتظار کرو بیت اللہ میرے واسطے مونجھے ایک دفعہ مونڈی کھئیا میں ہوں کو اپنی زیارت کرویا لاجپال کریم دے نوکرو میرا پاک امام بیت اللہ دے وچ ہے اللہ دے گھر دی زیارت کرن حج دا مہینہ آ گیا جیوو جیرے حج تے گئے تو آپ کو پتہ ہو سے وہ کتنا خواہش ہوندیے کہ میرا پاک امام نبی دا نواسا حج کنو ایک نہیں پہلے احرام ختم کیتے سے احرام لاتے سے کیویں دل آکھا اسے جو احرام تروڑا احرام ختم کرا حج تھی وہاں 9 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو آپ دے کرنے کے سنیا دیتے آکھنے سے ایہا گال یزید کو لگے پتہ بے غیرادہ دے ایہا بیعت کرے نہیں تا حج دے موقع دے کیا کرو ہزاریں دا مجمع ہو سے پتہ کہیں کو نہ لگن جو سجے پاسو میرے بندے ہوئیں کھبے پاسو میرے بندے ہوئیں سامنے میرے بندے ہوئیں پچھو میرے بندے ہوئیں 2-4 ون کریں تے امام حسین کو شہید کر دیوے جو جیرے مشرق والے پاسو ہوئیں وہ آکھے نہ سمارے مغرب والے پاسے والے آکھے نہ سمارے شمال والے آکھے نہ سمارے جنوب والے آکھے نہ سمارے گاڑ مڈ تھی ونجے مسئلہ پتہ ہی نہ لگن دیوں کہیں کو جو کون موئے تے کہیں مارے کہیں کو بدلا گھنسن سید جب پتہ لگے سیدہ زہرہ دلال کو فرمانے اے بدماشی میں نہ کرانی اے تا ارادے کامیاب نہ تھی وانڈی سینس اے جڑا جوان ونجے پاک نبی دی پاک دا وارث ونجے تے پتہ ہی نہ لگے جو مارانا لگ کون ہے مری جانا لگ کون ہے احرام تروڑی نے لوگے منتا کتے آنکھنے قبلہ حج پڑھتے ونجو فرمانے تو ہم بیت اللہ کو دیکھو آپاس اسا اللہ کہ تھیوہ میں آدھا میرا کریم اللہ سا ہوں جاڑے ہوں کہیں کو مار نہ سکو ہاں تا زہرہ دے بچے نے وارو مرید تا ونجو
اساڑی بد نصیبی جو ہی دورے جاؤنا ہا لاجپال کریم نے نوکرو میرے پاک امام دے کٹھے بڑھڑے ہی ہن نینگاری ہن بالی ہن سنے جو وہ چٹی ڈاڑھی علے سنے جو گبھروں لوگو سنے جو میرے بچے کیچے ہوندن حسینی کربلا پڑھی کرو تو حق کو پتہ لگے کربلا جنگل رات میرا پاک امام تقریر کیتی ہے تقریر کے جیئی فرمائنے میرے وفادارو مجاہدو اور میرے وفادار ساتھیو پتہ ہے جب میرے سیج نکل سے تمہارے نال کیا تھی سے میرے نال کیا تھی سے پتہ ہے تو حقوں آنکھیں لاج پالا جیرا کوئی تھی سے ایسا بھجاوی نہ اسا تیرے نالوں اسا تیرے نالوں فرمائنے میرے طرفو اجازت ہے جرا ویندے ونجے ولا خیال پہ نمت سوچ لے دی وجہ کنو نہ ویندے پہ ہوئن ولا فرمائنے علی اکبر جیوے ہوئے میرا بچہ جی ابا فرمائنے دیوے کو پھوکا دے اندھارا کر لیتے نے کہیں سیانہ آدھے جو بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے وہ پتہی دوستی دا تان لگتے جاملے اندھارا تھی جاملے اوکھا ٹائم ہم دے فرمائنے بتی بجھا جو دیوا وسما جو دیوا بجھ گئے تے اندھارے دے وچ میرے پاک امام فرمائے جیرہ ویندے ونجے میرے طرفو اجازت ہے ایک بچپن دا یار ہنے حضرت حبیب ابن مظاہر ہوں کو مخاطب کرتے فرمائنے حبیب ابن مظاہر حبیب ون باقی حیاتی بچے گزار تو کیوں مری جان چاہنی ہے میرے خون دے بکھن اے میں کو ماران چاہنے تو کیا واسطے رہا پئی رب دی قسمیں والا خاموش تھی گن کتنا دیر دے بعد جو دیوا بلے حلالی لوگوں مت سمجھو کچھ کھوٹا لہا رب دی قسم بڑھڑے ہوئے بیٹھے ہیں گبھروں ہوئے بیٹھے ہیں بچے ہوئے بیٹھے ہیں تبدیلی کیا ہے جیرے ضعیف العمر ہن 80 سال دے اس سیر دے پٹکیاں لہا کریں تے کمر دے وچ کستے بعد تے سینہ چوڑا کرتے بیٹھے ہیں آدھے ان زہرہ دا پترہ اسا کو بڑھڑا سمجھی اسا کو بڑھڑا سمجھی اے تیلے جو چٹے تھی گن وہ لاتا ہے کیا آکھے تھا جو لڑان میں کیا نہیں حضور دے نوکرو جیرے بال ہننا نکے نکے او انگلین دے سہارے تے کھریاں ہوتے چاہتے کھڑے ہن ہاتھ باتے آکھیں لاکھ تھی میں ایسا کو بال نہ سمجھی نکا نہ سمجھی جیرا گندی اک تینے دیکھ سے ایسا اکھیں کڑے سوں جیرا ہاتھ تینے ود سے ایسا وہ ہاتھ کپے سوں اچھا سی ہے کہ یار آنے حبیب ابن مظاہر نکڑیاں لادا یار ہے اس صحابی رسول ہے میرا پاک نبی ہندہ متہ چمدہ ان کو جھولیے چاہ بینا ہندہ سیر جھولیے چ رکھے نہ کہیں پوچھا سی اے جرا بڑھڑا تو آپ کو پیارا لگ دے فرمائنے ہی کو ڈیٹھا کرو جیرے میرا پاک حسین ونے اے پچھو پچھو ادھر اے غلامی کریں دے ودا میں پیارا لگ دے اے یار نکے لادا میرا پاک امام جاویل ہی نے ڈیٹھے نہ فرمائنے تو ون سنے جو لوگو دوستی کیا ہوندی ہے تعلق کیا ہوندے جاویل آکھے نہ ون اے ایمیں بولے جو نکے لادے یار بولندن بلا دھڑک تے بے جھجک ہاتھ بات کھڑے آکے ہنسی لازے لازے جو میں نے دے دی تے میں کو آدھی تو ون ٹھیک ہے اسا کو پتہ ہے تو علی دا شیر پترہی تے کو اساری کتھا ضرورت ہے بولا رو پہ آکے اسا کو تا تیری ضرورت ہے اسا کو تا ضرورت ہے اسا ہی سنگونا سے ویندے بولا پی جری گال کی تیس میرا پاک امام اٹھی کھڑے ہاں نا اللہ تے نے منہ چمے نے سلام کتنے حجے تے یارانگو بولیا کہ ہاں سی ہون جو میں کو آدھی تو وانج چلو ایک گال دا جواب دے چلو میں تیرا آکھا من تے ونجا پیا کل قیامت علی جی ہڑے تیری اممہ صدے میں کوں تے میں کنوں پوچھے کتھا کھڑا یا ہمیں چھوٹے لا دے یار کوں کتھا چھوڑا یا ہمیں اپنے سنگتی کوں کتھا میں کو علاوان جو گا تا رکھ کہیں دے سب میں علاوان جو گا تا ہوا تاجدار مدینہ دے نوکرو یاد رکھو میں صدقے تھی وہاں ہی ساری تو آخر دے وچ میرا پاک امام کلہا بچے رہندہ ودے نیری وہندہ ودے ہنے کو تے رومن دا ٹائم ہی نہ نیتا ہنے کو تے رومن ہی نہ نیتا گیا میدان کربلا دے وچ کلہ دا کلہ میرا امام دھیری کو سمجھاوے بھینی کو صبر نبھاوے گھارا لے کو صبر نبھاوے
ایسی ایک پتر ہے 24 سال دا جرا 24 سال دی عمر بڑھڑا تھی گیا جاندنا حضرت زین العابدین او خان بیلے دے وستے لوگو آسے پاسے دے غیرت مند لوگو آپا تقریریں دے متھاج سے کہ دکھی گال آوے تے ہنجو امدن حضرت امام محمد باقر سے فرمیندن میرا بابا ہی میں روندہ ہاں لوگیں پوچھا سی کیری گال تے فرمینے گال کوئی کنا ہوندی ہے اکھین دے وچو رت واندی ہاس لوگیں آکھا سی ایویں روندہ ہاں فرمینے ٹھڈا پانی پلوں ہاں تا روندہ ہاں روٹی کھوے ہاں تا روندہ ہاں کپڑے دیکھے ہاں تا روندہ ہاں تاجدار مدینہ نے نوکرو یاد رکھو زین العابدین سے مسلح تے ستے پن ڈاڑھا بخارے میرا پاک امام اٹھے اپنے ہاتھ نال دستار بندی کیتی نے فرمائنے میرا بچہ کائنات دے وچے پہلا واقعہ ہے جیندہ پیو اپنے پتر کو پاگ پیا بدھیں دے آج کنوں بعد میری نسل دا وارث تو وہیں میری پاگ دا وارث تو وہیں میرا بچڑا تکڑا تھی وہیں تا میں کنوں وقت آزمائشہ دیکھیں حضرت زین العابدین سے اٹھے نہ کھنے سے میں جیندہ ہوا میرا پیو مریض بنے میں وینا آپ فرمانے تے میں کنوں ود تے آزمائشہ لکھنے آکھے سی تو ہاں کنوں وڈی آزمائش کیا اسے میرا پاک امام متھا چمے فرمانے انہیں دے ہتھے مریض ونجن سوکھ ہے علی اکبر دے قاتل نال ٹورن وڈا اوکھا اسے شام تک ٹورنا پوسی شام تک ٹورنا پوسی مدینے تک ونجنا پوسی اپنے بچے کو سمجھا کر ہی تے میرا پاک امام میدان کربلا دے وچے ایک دفعہ چیدھار دیکھتے سڑ ماری نے فرمانے حل من ناصرین ینصرنا ہے کوئی جرا سڑے واروں تھی وے حل من مغیسن یغیسنا ہے کوئی جائیں کو میں سڑ مارن تے میں کو جواب دے وے حلالی لوگو اے روایتہ تو 1000 دفعہ سنیا حسن آج ولی کامل دے قدمے بیٹھا اتنا تو حق ڈسی ونیا میرا پاک امام کیا یزیدیں کو آدھا جو میرے واروں تھی وہ اپنے تا شہید تھی گی ہنس کیا ہنائم بے غیرتیں کو آدھا جو میرے ساتھ سے لبے کا کھو میرے واروں تھی وہ پتریں نے قاتلیں کو آدھا میرے واروں تھی وہ نو اہل سنت و جماعت آدن اے ہنائم کو کہنا آدھا اے 14ویں صدی دے وچ آونا لیندے روحیں کو سڑ ماریوس اسا کو سڑ ماریوس اسا کو سڑ مارتے آکے او سنیو او لوگو متا 14ویں صدی دے وچ کئی فرقے بڑھ ونین کوئی آکے حسین حق تے ہاں تے کوئی یزیدی ٹولا بڑھ ونین تے آکے یزید حق تے ہاں میرا پاک امام سڑ مارتے آکے او آدم دے جائے او آدم دے پترو او حلالی لوگوں میں کو ڈاڑھا پتر پیارا علی اکبر میں قربان کیتے میں علی اصغر قربان کیتے میں قاسم تے 32 سال دا بھیرا عباس لیتی وینا کل کو کوئی پوچھے جو حسین سچا ہے یا یزید سچا ہے وہ ہوں والے تا میرے واروں وہ تو ہاں تا میرے واروں تھی وے جو تو ہاں نے جو حسین کل ہی سچا ہے آج یہ سچا تے قیامت تک سچ نہ ہی حسین دے مدینے والے دے نوکرو والا میرا پاک امام ڈرو گھرانے دا تناہا درد تا جیرے ہم کربلا دے وچ ظلم دی انتہا تھئیے تے صبر دی انتہا میرا پاک امام گھوڑے دے رکابن دے وچ قدم پھساتے اٹھے تے مقتل علی پاسے موں کرتے آکے علی اکبر بڑھڑے پیو دی جنگ دیکھی آکھے نے عباس آج علی اکبر دے بابے دی جنگ دیکھی فرمانے حل میں مبارزن وہ ہے کہ پیو دا پتر آوے میرے مقابلے کہیں دی جورا تھی علی دے پتر دے مقابلے چاوے ہاں گیدارا کو بھج دے گن میرا امام پیچھو بھج دا گے جرا ذات دے چاوے ٹکڑے اڑا دے وے اگو بھج دے وندن بھج دے ہمارے ابن سعادہ کے وہ ظالمو کہنا بچے سوے شیر خدا دا شیر بچڑا کہنا بچے سوے اگر بچان چاہندو تا نماز دا ٹائم تھی گے بانگ جو ہندی توجہ بدلے تے یزیدی فوج دے وچوں کوفی لشکر دے وچوں آواز ہے اللہ اکبر تے میرا پاک امام میں اتری ٹھیا کہ ہون خوش ہیں ہون راضی ہیں میرا مالکہ ہون راضی ہیں میں علی اکبر گھولیم جو تیرا اللہ اکبر بچ پوے بچائی بھی نہیں ظالم کنوں تیرے نعرے مروئی میں نا جامل معزنہ کنا اشہدو ان محمد رسول اللہ علی اکبر دا بابا ساڑ مارتے ہیں کہ ہون ڈاسوے کیا تھی دے پاک محمد تو علا نانا تا میرے بابا تا میرے ہون دی جھولی تا میں پلیاں
اجانی پتہ نہیں لگا جو ہریا کون ہے تے جتیا کون ہے تاجدار مدینہ دے نوکرو ایک روایت ہے دوجی روایت ہے اتھے کانڈ دے ہوتے ایک ہاتھ ہے میرے پاک امام نیٹھے اماں بی بی سیدہ زہرہ دا ہاتھ تھا میری پاک سین سیر چومتے آکھے میرا بچہ بس کر میرا تریہا پترہ میرا بکھا پترہ بس کر سویر دے لاشا چاچا تے تھک پیا اسے میرا بچہ میں منیج گیا میں راضی ہاں تیرا بابا راضی ہے میرا پاک محمد راضی ہے میرا پاک خدا راضی ہے بس کر میرا بچہ ہون للن دی کری ضرورت سارے تا من گن میرا پاک امام تلوار میاں نے رکھی فرمین رضم بے قضائی کا وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ اکھس تیری رضا تیرازیاں تیرے حکم تیرازیاں تیری مرضی تیرازیاں جیولے تلوار میاں نے چاہیے ولا گدڑیں دی تے کمینے دی فطرت ہوندیے ہتھوں خالی دیکھ کر ہی تیوار کرنے جیولے ڈیٹھیں تلوار رکھ چکے ولا سارے کٹھے تھی ہے جینکنے تیر ہاؤں تیر ماریا جینکنے نیزہ ہو نیزہ ماریا جینکنے تلوار ہیوں تلوار ماری حلالی لوگوں مقتل دے کتابیں چی اتنے جرا بے غرط ہتھوں خالی ہانا او تتی ریت چاہتے اندے زخمے تے سٹے نہا تتی ریت چاہتے سٹے نہا میرا پاک امام زخمی تھی نہ گیا لاجپال کریم نے نوکرو خیمے دے وچو نکڑی دھیرے دکھڑیاس میرا پتر مرینہ پہ وسیانے دعا منگ دہانے آدھے ہنوے دعا منگی کرو شالا کئی تھی اپنے پیو کو مرینہ نہ نیکھے اکھین دے نال اور مردہ دیکھ کر ہی تے برداشت کر سکتی ہے مرینہ دیکھ تے برداشت نہیں کریں دی جب لہو لیوان دی ٹھیس پیو کو بھاج کر ہی تے میرے پاک حسین دی جھولیے چاہ بیٹھئے میرا پاک امام آباد دامن دے دھی کو لکائے نکڑے گالیں کرے ہوا 4 سال دی دھی آکھے ہاں بابا تے کو کیوں مرے نہ پھر اے لہو کیوں ہے میرا ابا تیرا قصور کیا ہے حلالی لوگوں کیا قصور ہے جو دسنا صرف سیر چومن فرمائن میری بچڑی میں کو پتہ کہنی میں کو کیوں مرے نہ پھر میں کو پتہ کہنی میرا علی اکبر کیوں مریج گئے میں کوئی کرنے نسا جو میرا علی اصغر کیوں مریج گئے میں تک کیا دساں لاجپال کریم دے نوکرو صرف اتنا آکھن بس آخری دفعہ مارے نے والا ہن کا نہ مرے سن لاجپال کریم دے نوکرو حمید بن مسلم اے ریٹر یزیدی فوج دا اے راوی ای روایت دا حمید بن مسلم اکھے دھی ہند نال بیٹھی ہے تے جب علیندہ بیٹھا نا شمر بے غیرت سمجھے جرا علیندہ بیٹھے شاید ساکو پٹے نہ بیٹھے نالا کھڑے کہ کہنے نالا لیندہ بیٹھی فرمائنے میری دھی میں کو ملا نہیں ہے ہوندے نال گالی کرنا بیٹھا ہوں اکھے بس ہون مران دی تیاری کر اٹھا اپنی دھی کو بھیجی کو گھر تاجدار مدینہ نے نوکروں میرا غیرت اللہ امام فرمائنے اپنے گندے آنکھیں پرے کر اپنا منہ پرے کر میں اپنی دھی کو بھیجنا اے بے غیرت منہ پرے کر کھڑے پابندی تک کہیں تے کہنا ہی جنگ مغلوبہ ہی ایک دے مقابلے چا ہزارہ آوے نہن ڈر بھو کہیں کو کہنا ہا اے بے غیرت منہ پرے کتے میرے پاک امام اپنی نکرانی حضرت بی بی فضا کو سڑ مارے فرمانے اممہ فضا میری دھی حضرت سکینہ کو میں کنوں گھنوان اوہ حلالی لوگو اولاد علیہ حمید بن مسلم آدھے میں اکھی نال دہدہ کھڑام میں دہدہ کھڑام جاولے دھی واپس کیتی اسنا بڑا اوکھا تھے سید اکھے دھی چھوڑے نہیں نہ ہس میں دہدہ رہ گیا جو سید سجا ہاتھ گالی جو چھوڑویں دا ہاتھ والا کھبے ہاتھ نال گلکڑی چپین دیاس کھبا ہاتھ چھوڑویں دا ہاتھ سجا ہاتھ گالے چپین دیاس مدینے آلے دے نوکرو اکھے اوکھے حوالے کیتس اکھے زمہ فضائیں کو چاہتے ون مدینے آلے دے نوکرو جاولے پاک بی بی روانی تھے یہ نا حالتے ہی پاک بی بی فضا دا موہا خیمے آلے پاسے تیہان آلے ہی نا پاک بی بی ان دا موہا بابے آلے پاسے بی بی ٹوڑ دی ویندی ہے پاک بی بی اپنے بابے کو ڈہ دی ویندی ہے میرا غیرت اللہ امام اٹھے تے نماز دی نیت کیتی ہے سنے جو لوگو او سنیو باوضو لوگو نمازی لوگو ذہن زخمی اے مارانا لے کوئی مینگ والتے تھوڑی کنان کلمہ پڑھانا لے ہن جرے آدھے ہن جلدی مارو جمعہ دا ٹائم ویندے جرے آدھے ہن مارو نماز نہ چک ونے ذہن زخمی جسم دے ہوتے ایک چپا خالی کنا جتھا تیر تلوار دا زخم نہ ہوئے دل زخمی کوئی ای ہو جیاں کہنا جائیں کو آکھنا میرے دھیری نہیں پارتے
میرے دھیری دی بھیڑی دی پارا تئی کوئی نہیں نظریا محول ایچھا لوڑ لابا ہوئے تے لوڑ کیا شور کیا مارو 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 جہنے نہ دیکھنن مارو مارو ہوں بیت اللہ دے موں کرتے آکے عبادت اللہ تعالیٰ دی زور دا کو سبحان اللہ آکے اللہ اکبر اللہ اکبر تے میر تکی میر بولے ہوں آکے محراب اچھ نمازہ پڑھن سوکھی گالے مسیح اچھ پڑھن سوکھ ہے کولر پکھے تلے نماز پڑھن سوکھی ہے ایر کنڈیشن تلے کھڑتے دور رکھاتا پڑھن سوکھن میر تکی میر آدھے شیخ کھڑے محراب حرم میں پہنوں دکانہ پڑھتے رہیں اکھے وہ 8 پہاڑی کوئی پڑھے کھڑا کیرا پہاڑ پٹیج پیا آدھے شیخ کھڑے محراب حرم میں پہنوں دکانہ پڑھتے رہیں سن دے بیٹھو آدھے شیخ کھڑے محراب حرم میں پہروں دکانہ پڑھتے رہیں سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں ان سے ہو تو سلام کریں علامہ اقبال بولے ہوں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری اکے دین اسلام دی جھولی پھرو لو کیا چاہیے دے کو جی کن سی کہ صرف 2 چیزیں یا حیدر دی شجاعت ہے یا حسین دی عبادت بیا کیا ہے ہون سے قبلہ نماز شروع کیتی ہے زخمی امام نماز شروع کیتی ہے میرے زخمی امام نماز شروع کیتی ہے سیر سجدے دے وچ رکھے نے جب میں دوجھا سجدہ کیتے نے نا ظالم نالا بیٹھے نہ ہوں جتنا ہی کوڑ کن میں مرے نہ بیٹھا راحت وحدہ لا شریک دی قسم ظالم حضور دے ڈمو نواسے دے ظلفیں چاہت پاتے اوہ کربلا دے وچ کیرہ ظلم حاجرہ نہیں تھیا ظلم دی انتہا تھئیے تے صبر دی انتہا تھئیے اے شمر کمینہ میرے پاک حسین دے ظلفیں دے وچ ہاتھ پاتے تے دھی دے دیویں دی ہی نا این تلوار چاہتی ہے حمید بن مسلمہ دے میں نیٹھے موہ نکڑی بالی ہاتھ بدیں دی تے آدھی ظالم نہ مار میرا بابا ترے جی ہڑے دا تری ہے میرا بابا ترے جی ہڑے دا بک ہے اے بے قصور ہے تو ہرے پاک محمد دا نواز ہے لاجپال کریم نے نوکرو اپڑے رونے بگانے رونے سر دھڑکنوں انج تھی گیا تے نیزے دی نوک تے پجا تے قرآن تھیں پجایا ہوں کہ زہرہ دا بچہ تو میرے واروں تھیں تے میں تیرے واروں نہ تھی ہوں یاری ایک فرقوں سے اکھیس اے بے غیرت سمجھدن شاید جرہ چوپ کر ونے وہ مار وندے اکھے اماں دی چادر دواستے اجتا اپنی طاقت رکھا پڑھا سارے بولو اکھیں دا وضو تھی گے میں دیہ دا بیٹھا مجھری اکھ کو ہنج نصیب تھی سے او قیامت اللہ جی ہڑے کنا رو سے جیرا پاک حسین دے عشق چرنے او قیامت اللہ جی ہڑے کنا رو سے میں تے کڑا سی ونیا جاولے نیزے دی نوک تے نا بزرگ آدن جائے کچھ جھکاون چاہندے ہن بھاویں نیزے دی نوک ہاں ہاں سارے کو اچھا آپ چاہتی ودے ہونے سے اچھا کیتی ودے ہونے اللہ تعالیٰ فرما ہونے دیکھو جو اچھا کونے جھکا کونے قرآن آکے زہرہ دلالا پڑھا اے سمندن شاید بوت نال ہوئے تو پڑھ سکیں دے صحیح اے ڈاکدار آدن جو پھیپڑے آلیں دے راندن پھیپڑے نہ ہوئن بندہ نہیں علا سکتا اندے پھیپڑے کر بلاؤ لتاں بہاں کر بلاؤ دل گردے کر بلاؤ کلہ سیر نیزے دی نوکتے قرآن ہے ہوں آکے پڑھ تے میرا پاک امام پڑھے میرا پاک امام پڑھے تے ایک لفظ نہیں بھولیا اسا یاریں پڑھ دوں بھول پمنوں آج پوچھ بے نیازہ دشمنے پڑھے نہیں بھولیا آواز قدرت امدی آزم قادری بھولے ہو جڑا چھڑا حافظ قرآن ہے علی دا پتر تا محافظ قرآن اے تا قرآن بچاون واسطے آیا والا کیوں بھولے ہا این قرآن پڑھے تے بندے ایک نقشہ بیان کیتے آکس میرا کریم اللہ ڈیٹھی علیم اللہ ڈیٹھی اے جرے تیرے نام مٹاون واسطے آئین انہیں کتائیں پیدا کیتے اے جرے بکھے تری ہے واروں تھے نہیں انہیں کتائیں پیدا کیتے آکھے دو دھڑے بڑھ گئے انتے بولیا کی وہیں آدھے تیرے تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پسند شہید ادھر تو ہی بولو سی سبحان لاجپال کریم نے نوکرو سارے ایک زبان تھی تو سبحان اللہ بولو آکس تیرے تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پسند شہید ادھر تیرے تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پسند شہید ادھر
آکے جرے ڈھیڈ کو گال لاتی ودن جنہاں دا دین ایمان ٹکورے جرے اٹھ کو تے کھمدے رہ گئن تے ٹھڈے پانی دے ترہنکا مرندے رہ گئن او بے غیرتی تیری پیدا وارن تے جرے تیرے واروں تھے نے یہی تیری پیداوار ہے فرق کیا ہے ان تو علیس ہوتا والا ڈوجی ستر تو آپ سنے سا اکس تیرے تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پسند شہید ادھر ان توجہ رکھی آتے تیرے تن پرست یزید ادھر اور تیرے من پسند شہید ادھر وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے آدھے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے میرا رب فرمائے اے میدان کربلا دے وچ قاتل ہریے مقتول جیتے ظالم ہریے مظلوم جیتے جاندے 15 پترانوں بے غیرت درنانگ ہنان اللہ کوئی کنی جاندہ ایک بچہ ہوندہ علی اصغری زندہ ہے اندہ قاسم زندہ ہے اندہ علی اکبر زندہ ہے میرا رب فرمائے میں کو تمہاری عزت دی قسمیں جیرا میری خاطر تریہاری ہے انہیں سبیلہ چل سن جیرا میرے دین دی خاطر بکھاری ہے انہیں لنگر چل سے اللہ پاک مدینے علیہ دے صدقہ یہ تروٹے بھنے لفظ قبول فرماوے اپنا عقیدہ بچاتے رکھو نماز پڑھی کرو پاک حسین دے غلام تاں تھی سو تو ہرے گھارے کوئی یزید علی شاہ نہ ہوئے اینا جو منہ آنکھوں آسا حسینی ہوں تے چھاپا لگے تے بٹھی پکڑی جے شراب دی والا کون تے کو حسینی منے سے آکے سن مرے کوڑا اے چیزاں یزید علیہ ساں بھی ودی تے آدھی میں حسینی ہاں اگر حسینی بنے والا تیرے گھروں قرآن دی آواز آوے اذان دی آواز آوے تو سود کنو پاک ہوئے کہیں دے اتے کوڑا الزام نہ لاویں کہیں کوڑی قسم نہ چاویں چنگیں دے ہاتھے دے تے چنگا تھی تے رہی ورنہ اساری ضرورت کہنی حسین کو حسین دی ضرورت اسا کو اے جے پاک تھی تے ونجو جو قیامت علیہ جی ہارے جو ونجو زہرہ دا بچہ متھے تلاوے سید فہیم شاہ سین بخاری دامت برکات ملالیہ دیئے محنت میرا اللہ قبول فرماوے اور نازک مزاج شاہ مزاج بادشاہ سیدہ زہرہ دے بچے حضرت قبلہ سید مبین عالم سین جرے اتنا دیر گرمی دے وچ بیٹھے رہ گئے نا اپنے نال اللہ کرے اے لاکھ تھی وین اللہ سینہ دے جوانی ایچ برکتہ نوے مدینے اللہ ہنے کو آباد و شاد رکھے اے ویڑا وسط رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين بھئی حضرات